پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے خضر ایاد کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا گیا اور گورنر راج لگا دیا. تو پاکستان جب بنا تو یہ پنجاب واحد صوبہ تھا کہ جہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ گورنر راج تھا. پھر جب پاکستان بن گیا 1947 کے بعد تو پہلا جو چیف منسٹر بنا وہ ابھی میں نے نام لیا نواب افتخار حسین خان ممڈوٹ صاحب بنے تھے. تو ان کی جو زیادہ تر خدمات ہیں خاص طور پہ جو مہاجرین، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو لاہور ہمارا والٹن اور واگا ہے وہاں سے کافی مہاجرین جو مشرقی پنجاب، اس سے پہلے میں تھوڑی بات کر دوں کہ جو پنجاب تھا، جو برٹش پنجاب جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جب تقسیم، اور یہ دو ایسے علاقے تھے اس وقت کے برٹش انڈیا میں، پنجاب اور بنگال کی، جن کی تقسیم در تقسیم ہوئی. ایک تو اوور آل انڈیا، برٹش انڈیا کی ڈویژن ہوئی، اس کے بعد پھر دو صوبے تھے، ایک بنگال کا اور ایک پنجاب کا، جن کی سب ڈویژن آگے سے ہوئی. تو جو ایسٹ پنجاب تھا وہ انڈیا کے پاس گیا، اور اسی طرح اس کا الٹ ہوا، ایسٹ بنگال ہمارے پاس آیا جو آج کا بنگلہ دیش ہے، اور ویسٹ پنجاب ہمارے پاس آیا اور ویسٹ بنگال انڈیا کے پاس گیا. تو اس میں کیونکہ ہمارا جو پنجاب تھا آیا تو جو آج کا موجودہ پاکستان ہے یہ تقریباً 51-52% اس کا علاقہ تھا، اور دوسرا جو انڈیا کے پاس گیا اس کا تقریباً 48-47 کے قریب رقبہ تھا. پاپولیشن تقریباً ملی جلی تھی، سکھ اور مسلم زیادہ تھے، ہندو بھی تھے، دوسری مائنارٹیز بھی تھیں، مگر یہ دو زیادہ تھے. تو اس طرح اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس پنجاب کے اندر یہ تھا کہ اس وقت یہ بہاولپور وغیرہ اس میں بھی شامل نہیں تھے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھے. تو جب ہم اس کی چیف منسٹر کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہاولپور کو نکال کے جو تھا، اب ملتان بھی پنجاب کا حصہ بن گیا ہوا تھا، تو وہ چیف ممڈوٹ صاحب کے اور اس وقت کے دولتانہ صاحب ایک بڑی اسٹرانگ وہ پرسنالٹی کے مالک تھے، اور ان کی خاندان، ان کا ابھی بھی ان کے فیملی کے لوگ لڈن جو وہاڑی کے قریب ہے وہ ابھی بھی ہماری پالیٹکس میں موجود ہے. خضر ایاد ٹوانا کی فیملی تو پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے، نہ ممڈوٹ صاحب کی اتنی ہے، کچھ عرصہ وہ رہی ہیں عفیفہ ممڈوٹ، شاید ان کی فیملی کی تھی، وزیر صاحب کے دور کے اندر وہ وزیر رہی ہیں، مگر دولتانہ صاحب کی جو ہے نا وہ بھتیجی ہے تہمینہ دولتانہ، وہ ابھی بھی ہماری ایم این ابھی الیکٹ، بالکل ایسی، تو وہ لڈن یا جو ان کا علاقہ ہے وہ ابھی بھی وہاڑی میں، وہاڑی کے قریب. تو یہ لوگ جو تھے ان دونوں کی آپس کی تھوڑی سی ٹسل تھی، پرسنالٹی کلیش کہہ لیں. حالانکہ ممڈوٹ صاحب ایک بے شک وہ آخری وقت میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے، پہلے وہ کانگریس میں تھے، مگر ایز اے چیف منسٹر جو ان کی سب سے بڑی خدمات ہیں وہ مہاجرین کی آبادکاری کے حوالے سے. تو اس مسئلے پہ کچھ ان کا ایشوز ہوا، کچھ تنظیمی معاملات پہ، جیسے صوبہ سرحد کے اندر جو اس وقت کا صوبہ سرحد تھا، آج کل اس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں پیر صاحب مانکی شریف کا اور خان عبدالقیوم خان کا تنظیمی معاملات میں کلیش ہوا. اسی طرح ان دو پرسنالٹیز کا یہاں پہ کلیش ہوا، جس کی وجہ سے پھر جو تھا نا وہ ان کا وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ میوزیکل چیئر والا صاحب تھا ان کی، اور خاص طور پہ پھر جو 53 کی جو موومنٹ چلی، جو اینٹی قادیانی موومنٹ تھی، اس کا بھی بیس لاہور ہی تھا. تو اس کے پیچھے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کے علاوہ یہ سیاسی ٹسل بھی تھی کہ دولتانہ صاحب جو تھا نا اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ تو اس میں ممڈوٹ صاحب نے ریزائن کر دیا انہوں نے. تو اس کے بعد جو تھا پھر کچھ عرصے بعد دولتانہ صاحب بنے. پھر ایک لمبا اس میں لسٹ آتی ہے کہ اس میں ممتاز دولتانہ صاحب، ملک فیروز خان نون صاحب، اس کے بعد عبدالحمید دستی صاحب، یہ ملتان کے قریب ایک دستی فیملی ہے وہاں کے. اور پھر جب 1 یونٹ بن گیا 55 میں، پورا یہ پنجاب آج کا پاکستان کے پی کا، سندھ کا، یہ سارے علاقے اور بہاولپور ان کا کر کے 1 یونٹ بنایا گیا. تو پھر اس وقت کو مغربی پاکستان، اس میں پھر جو وزیر اعلیٰ بنے ڈاکٹر خان صاحب، جو خان عبدالغفار خان کے بھائی تھے، وہ چیف منسٹر بنے. پھر ان کے بعد جب ان کا قتل ہوا، اس کے بعد ایک ریٹائرڈ آئی جی تھے عبدالرشید خان صاحب، ان کو بنایا گیا. تو یہ 1 یونٹ جو تھا نا وہ چل، پھر ماشاء اللہ آ گیا، پالیٹکس ختم ہوگی، اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی. پھر یہ جنرل یحییٰ خان کے دور میں 1970 کے اندر 1 یونٹ کو توڑا گیا. تو پھر مگر بہاولپور جو پہلے انڈیپینڈنٹ ریاست تھی، ایک بڑی سوشل ویلفیئر ریاست تھی جس میں عباسی خاندان نواب انہوں نے بہت اچھی طرح اس اسٹیٹ کو چلایا ہوا تھا، مگر وہ جب اس کو ختم کیا گیا تو اس کو دوبارہ ریوائیو نہیں کیا گیا. وہ ابھی بھی پنجاب کا حصہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ابھی بھی ہے. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں ان کے زمانے میں 70s کی اگر ہم بات کریں تو اس دور میں پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون رہا، اور شریف فیملی جو ہے اس کی سیاست میں انٹری جو ہے 80s کے اندر، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ بریفلی پہلے آپ وہ بھٹو صاحب کے زمانے کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر
جو اصل حکمران جن کو کہا جاتا ہے پنجاب کے موجودہ حکمران، ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. تو ایوب خان کا جب مارشل لا تھا تو پھر انہوں نے مارشل لا ختم کیا، پھر الیکشن کروائے. اس میں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، ایک طرف محترمہ فاطمہ جناح تھی، تو وہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہوا. پھر 69 کے اندر جو تھا ان کی اینٹی ایوب موومنٹ چلی، پھر ایک نیا مارشل لا آیا، پھر الیکشنز کروائے گئے. اور اسی دوران جو بھی پیپلز پارٹی کی بات کی ہیں تو اسی دوران پیپلز پارٹی بھی 30 نومبر 1967 کو لاہور کے اندر ڈاکٹر مبشر حسن تھے، ابھی ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان کے گھر کے اندر جو تھا نا وہ پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. تو پنجاب مطلب شروع سے پری پارٹیشن اور لاہور جو تھا نا وہ ایک امپورٹنٹ مرکز تھا، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. تو اس میں پھر وہ پیپلز پارٹی جو تھی اس نے 70 کا الیکشن روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ انہوں نے الیکشن لڑا، تو جس میں پھر وہ ایک المیہ ہے اور وہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. ہم اس کو ہمیں ماننا بھی پڑے گا. ہے تو بہت دردناک ہسٹری کہ جس میں ہمارا ایک بازو ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس میں سیاسی بھی تھیں، اس میں انتظامی بھی تھی، تنظیمی بھی، اور اس میں جتنے بھی اس وقت کے جو حکمران تھے وہ اس میں ذمہ دار تھے. تو اس وجہ سے پھر اس میں اس جو آج کا پاکستان ہے، جس کو پھر بعد میں بھٹو صاحب نے نیا پاکستان کا، اس پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی، سیٹیں ملی ان کو. تو اس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی مرکز میں بھی حکومت بنائی، سندھ کے اندر بھی حکومت بنائی، اور ادھر پنجاب میں بھی بنائی. بلوچستان کو صوبے کا درجہ مل گیا، اور کے پی کے اندر تو وہاں پہ نیب اس وقت نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، اس کو کولیشن سے پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی. تو پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کا جو سب سے پہلا جو ان کا آپ کہہ لیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے وہ تھے اس میں ملک غلام مصطفیٰ کھر. ان کو جو تھا وہ وہ مطلب وزیر اعلیٰ بھی بنے، پھر بعد میں ان کو ہٹا کے وہ گورنر کے طور پر بھی کام کرتے رہے. اس کے بعد پھر ملک معراج خالد صاحب، حنیف رامے صاحب، پھر نواب صادق حسین قریشی جن کا ملتان سے تعلق تھا وہ بنتے رہے. اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ بھٹو صاحب کا وہ اگر ہم کہیں کہ 72 سے لے کے 77 تک کا پیریڈ بنتا ہے، بیچ میں مارچ 77 میں الیکشن بھی ہوئے، اس کے خلاف ریگنگ کے الزامات ہیں، اور وہ تحریک چلی، تحریک نظام مصطفیٰ، پھر ماشاء اللہ آیا. تو اس وقت تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں. مطلب 5 جولائی 1977 کو جو پنجاب میں چیف منسٹر تھا نواب صادق حسین قریشی، وہ پیپلز پارٹی سے تھا. اس وقت سے لے کے آج تک پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے نام سے کوئی ان کا اپنا بندہ چیف منسٹر کے طور پہ نہیں آیا. کولیشن میں وہ ہم بات کریں گے، بعض اوقات وہ کولیشن کے ساتھ وہ آتے رہے ہیں، مگر جب بھی چیف منسٹر کوئی آیا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح پاکستان مسلم لیگ کے کسی بھی گروپ کے ساتھ، چاہے وہ جنیجا گروپ ہو، قائد اعظم گروپ ہو یا نواز شریف گروپ ہو، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو پیپلز پارٹی کا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فنامنا ہے کہ 77 سے لے کے آج تک 2024 تک ان کا چیف منسٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں آیا. تو وہ جو ابھی آپ نے نواز شریف فیملی کی بات کی، تو نواز شریف فیملی کی جو ایمرجنس ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ جیسے بھٹو صاحب جو تھے ان کا ایفیلیشن تھی یا جو ان کی جو قربت تھی وہ ایوب خان کے ساتھ تھی. ان کو بعض میں آتے ہیں کہ انہوں نے ڈیڈی تک ان کو کہا ہوا. تو ان کی بھی پرورش یا ان کی بھی جو گرومنگ ہے وہ ایک فوجی کے انڈر ہوئی. اسی طرح نواز شریف کو، اور یہ اس فیملی کے اندر پہلے نواز شریف صاحب ہیں کہ جو پرومیننٹ ہوئے اور آ کے چیف منسٹر بنے، اور وہ بھی جنرل ضیاء الحق کے جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے 85 میں، اس کے تحت وہ آ کے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے. تو اس کے بعد وہ تقریباً 2 ٹرم انہوں نے پوری کی ہیں. اس کے بعد پھر جو تھا ان کے غلام حیدر وائن صاحب، انہی کی پارٹی کا. اب اس میں پاکستان بننے کے لے کے 77 تک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اس میں اکثریت جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی کسی نہ کسی طرح مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا، کسی نہ کسی فرکشن کے ساتھ ان کا تعلق تھا. 1-2 ریپبلکن پارٹی جو اس وقت بنی تھی اب وہ ختم ہو گیا، اس سے تعلق تھا. اسی طرح اب جتنے بھی ہم بات کریں گے 85 سے لے کے آنورڈ آج تک، سوائے یہ پی ٹی آئی کے بزدار صاحب کو چھوڑ کے، باقی تقریباً سارے جتنے بھی بنے ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح تعلق مسلم لیگ سے رہا ہے. تو نواز شریف صاحب بنے، اس کے بعد غلام حیدر وائن صاحب بنے، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب، منظور بھٹو صاحب کا بھی نام آیا، 2-3 دفعہ وہ بنے. پھر زگ زیگ چلتی رہی، کبھی بھٹو صاحب بنتے تھے کبھی ہٹائے جائے. پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی بیچ میں آئے. اس کے بعد جو ہے نا پھر شہباز شریف کی انٹرنس ہوتی ہے، وہ بھی 3 دفعہ یہاں پہ وہ الیکٹ ہو کے آئے اور چیف منسٹر رہے ہیں. اور اس میں کیئر ٹیکر لوگ بھی آتے رہے ہیں. جو پہلا، کیونکہ اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا کہ جب الیکشنز ہو تو انٹرم گورنمنٹ بنے گی، تو یہ شاید 90s کے بعد
یہ امینڈمنٹ کیا اور اس کے بعد پھر یہ کیئر ٹیکر، پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو بنے ہیں وہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو تھے، جو پیپلز پارٹی سے نکل کے آئے، وہ پرائم منسٹر بنے، اور پھر جو پہلے پنجاب کے کیئر ٹیکر بنے تھے وہ شیخ منظور الہی صاحب۔ تو اس طرح ان کو اگر ہم نکال کے کیئر ٹیکرز کو نکال کے ہم بات کریں، جو پرماننٹ لوگ یا الیکٹڈ لوگ آئے، ان میں سے بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ کے ہی ہیں، اور اس میں سے بھی زیادہ تر جو ٹرمز پوری کی ہیں اور نواز شریف فیملی کی، کہ حمزہ صاحب بھی اس میں، حمزہ شہباز شریف کا بھی نام آتا ہے کچھ عرصے کے لیے، شاید کو 4-5 ماہ کے لیے لیں مگر وہ چیف منسٹر کے طور پہ، پھر دوست محمد کھوسہ صاحب وہ بھی کچھ عرصہ کے لیے لیں، چودھری پرویز الہی 2 دفعہ رہے ہیں، اس طرح کے پھر بزدار صاحب کا دور آیا۔ اب جو بیگم اس میں مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، اب اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کو، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے اور ہم اس کو، ان کی پارٹی ابھی سادہ اکثریت ان کے پاس ہے، اس کو سب کو قبول کرنا چاہیے۔ اب وہ کیسے پرفارم کرتی ہیں یا کیا وہ کرتی ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، اور وہ کیسے ایک دم، کیونکہ بعض اس میں جتنے بھی ہم نے نام لیے ہیں اس میں بعض بڑے سیزنڈ قسم کے پولیٹیشنز تھے، بڑا فیملی بیک گراؤنڈ تھا ان کا، اور گراس روٹ لیول کے پولیٹیشنز تھے۔ مطلب جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، اب ان کو کہ مگر وہ بیسیکلی وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ سرمایہ دار ہیں، وہ اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں جیسے سیاستدانوں کی آپس کی پالیٹکس ہوتی ہے، پارٹی پالیٹکس ہے، مینوورنگ ہے، ایک دوسرے کے ٹیکٹکس ہیں، وہ چیزیں ان کی ڈائیلاگ کرنے کی بات ہے، وہ شاید اس میں ابھی نہیں۔ تو مریم صاحبہ کا بھی کیونکہ گرومنگ ساری اسی فیملی میں، اسی بیک گراؤنڈ میں، اور وہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے زیر سایہ ہوئی ہوں، اور لازمی بات ہے اولاد اپنے باپ سے سیکھتی ہے۔